اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عمر ومعه اناس من اصحابہ فقال امؤمنون انتم فسقطوا ثلاث مرات فقال عمر فی آخرہم نعم نؤمن علی ما آتیتنا بہ ونحمد اللہ فی الرخاء ونصبر علی البلاء ونؤمن بالقضاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنون ورب الکعبۃ۔ حدیث شریف یہ ہم مجموع زواج شریف سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ مجموع زواج شریف کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا 75 ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت حضور کے چچا زاد حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کے کچھ صحابہ بیٹھے ہیں، ان میں حضرت عمر پاک بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمنون انتم، کیا تم مومن ہو؟ لفظوں تے غور کرو سجنا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے غلاموں کو، اپنے صحابوں کو، کیا تم مومن ہو؟ سارے خاموش ہو گئے۔ حضور نے دوسری بار پوچھا، پھر بھی خاموش، تیسری بار پوچھا، پھر بھی خاموش، اب تیسری بار فساقۃ ثلاث مرات، تیسری بار سب خاموش ہیں، تو ان میں حضرت عمر پاک جو ہے نا وہ بولے، فقال عمر فی آخر، حضور کے 3 بار فرمانے کے بعد جو پیچھے تھے آخر میں تھے حضرت عمر پاک، آپ کیا کہتے ہیں؟ نعم آقا، ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ لے کر آئے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اب انداز سنو، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ لے کر آئے ہیں، اور ہم حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ جان دی۔ اتنے ہوں فتویٰ لانا چاہیے۔ حضرت عمر پاک تھے، اللہ دے رسول حضور دا پہلے ذکر کر رہے نے، محبوب جو تساں لے آؤ تے اللہ دی حمد بعد ہیں۔ صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ ہے، دیکھو اب کیا قائم، آقا ہم ایمان لائے اس پر جو آپ لے کر آئیں، پھر کہتے ہیں ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں نا، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہیں، حضرت عمر پاک کا انداز دیکھو، حضور جو آپ لائے ہیں ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور محبوب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی۔ اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی ہے، اب اس انداز سے بات کرنا، چونکہ جو ایمان ہم لے کر آئے ہیں کریم آقا پر، اللہ پر، تو اللہ پر ایمان ہمارے لانے کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارے آقا نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمیں ہمارے آقا نے بتایا اللہ ایک ہے۔ اب تیسری بات کون سی کہتے ہیں؟ آقا ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِالْقَضَاءِ، آقا ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اوے سجنو، اے لفظوں تے غور کرو، اللہ کے ایک ولی ہیں حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میرے والد سے میں نے سنا، آپ کے والد ہی اللہ کے کامل ولی تھے، کہ مومن اپنے آپ کو کس طرح سمجھاتا ہے، مومن اپنے آپ کو کس طرح سمجھاتا ہے، یہ بات ساتھ سنو، پھر یہ حدیث پاک اب آخری لفظ ہیں اس کے، مومن اپنے آپ کو کس طرح سمجھاتا ہے؟ فرمایا مومن خود سے کہتا ہے تیرے پاس 3 دن ہیں، کتنے؟
ایک تو گزر گیا جو کل تھا، اور جو آج والا ہے سمجھو یہ بھی باقی نہ رہا، اور جو کل والا ہے تجھے کیا خبر، اس میں تجھے مردہ کہا جا رہا، اس میں تجھے مردہ کہا جا رہا۔ اچھا اب خود کو مومن کہتا ہے، یہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، خود کو مومن کہتا ہے کہ اچھا گرمیوں میں تجھے سردیوں کی فکر لگ جاتی ہے، گرمیوں میں تجھے سردیوں کی فکر لگ جاتی ہے، سردیوں میں تجھے گرمیوں کی فکر لگ جاتی ہے، یہ باقی معاملات اتنی جلدی سنبھالتا ہے، کیا تو نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے؟ کیا تو نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے؟ اب مومن خود کو کیا سمجھا رہا ہے؟ اور یہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضور فرما رہے ہیں کیا تم مومن ہو؟ آقا ہاں مومن ہے، ہم ایمان لائے۔ اب اس بات میں وہ جو ہے نا اللہ کے ولی والی وہ طویل بات ہے، اس میں سے یہ بات سمجھیں، مومن خود کو سمجھاتا ہے، خود کو کہتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جب فرمایا تو حضرت عمر پاک کیا عرض کرتے ہیں، حضور جو آپ لے کر آئیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو حضور جو لے کر آئیں شریعت پاک اس پر ایمان ہونا، ایک اللہ تعالیٰ کی حمد، دو مصیبت میں صبر کرنا، تین اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، چار جب یہ بات کہی تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نواز دیا، محبوب نے پھر نواز دیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنون ورب الکعبۃ، فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم تم مومن ہو، کعبہ کے رب کی قسم تم مومن ہو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے کیا ہی ارشاد فرمایا۔ اور یہ بات دیکھو، یہ ضروری ہے کہ بندے کا ایمان ہو اس پر جو حضور لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا ہو، تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ اور یہ بات آپ ضرور سمجھیں، کئی بندے تقدیر کے معاملے میں الجھ جاتے ہیں، تقدیر کے معاملے میں الجھنا منع ہے، الجھنا منع ہے۔ وہ کئی بندے این آخ دیں او جی اللہ تعالیٰ کو جو لکھے ہے سارا، جنتی کون ہے جہنمی، تو پھر وہ اسے واسطے تو بندہ عمل کر رہے ہے تو پھر اس نے پکڑ کہیں دی ہونی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ جانتا ہے کہ نہیں کہ تم کیا کرو گے، بول دے نہیں، اللہ جانتا ہے نا تساں کیا کرنا ہے، وہ لکھا ہوا اس طرح پر ہے۔ ورنہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بے جان بنا دے، یعنی بے اختیار بنا دے، اور پھر تجھ سے حساب لے؟ اس طرح ہو سکتا ہے؟ اس نے تجھے اختیار دی اور وہ جانتا ہے تو کیا کرے گا، تو کیا کرے گا، تیرا انجام کیا ہوگا، وہ جانتا ہے اس بات کو۔ تو آپ تقدیر کے معاملے میں کوئی بندہ کبھی بھی نہ الجھے، بلکہ یہ دیکھو کہ ہمارے ایمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اچھی بری ہر تقدیر پہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ پر، اس کے فیصلوں پر میرا ایمان ہے، اس کی تقدیر پر، اس کی قدرت پر میرا ایمان ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اور مومن وہی ہوتا ہے جس کو اپنے عقائد کے معاملے میں شک نہیں ہوتا۔ وہ سنائیے نا حدیث نسائی شریف سے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ الایمان لا شک فیہ، کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ایمان ایسا ہو جس میں شک نہ ہو، جس میں شک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔